السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ جانتے ہو ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ اللہ راستہ نکالے گا، اور دیکھو اللہ نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ زندگی اتنی گمسم کیوں ہے؟ کبھی کبھی انسان اپنی ذات سے ہی تنگ آ جائے تو اسے اپنا وجود ہی کائنات پر بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں کوئی خوشی کوئی دکھ متاثر نہیں کرتا، آنکھیں خشک سیلاب بن کر ویران ہو جاتی ہیں، سوچ کے دریچوں پر جیسے قفل پڑ جاتے ہیں، دل کسی پرانے کھنڈر کی طرح ہو جاتا ہے، وقت گویا صحرا کی تپتی ریت پر لا کھڑا کرتا ہے۔ انسان کا حال اس ضدی بچے کی مانند ہو جاتا ہے جو پرانے کھلونوں سے کسی طور پر بھی نہیں بہلتا، بلکہ ہر اس شے کے حصول پر بازید رہتا ہے جو اس کی پہنچ میں نہیں ہوتی۔ اور ایسے میں ہم جیسے لوگ گئی باتوں کو دفن کر کے آدھی رات کی خاموشی سنا کرتے ہیں، لب خاموش رہتے ہیں، آنکھیں اجار ہیں، مگر دل کے بوجھ کا کتبہ ہے۔ اور ان سب کے بیچ ایک نیا دکھ، نئے دن کا آغاز، زندگی کس موڑ پر لا کھڑا کرے کوئی خبر نہیں۔ جی چاہتا ہے رات کے پچھلے پہر ویران سڑکوں پر زندگی کو ڈھونڈنے نکلوں، آسمان والے سے دل کی بات کہوں، اپنے اللہ سے پوچھوں کہ زندگی اتنی گمسم کیوں ہے، کہیں اپنا پتہ کیوں نہیں دیتی۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چین میں نہیں پڑتا۔ یہ سوال میں اکثر خود سے پوچھا کرتا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، اور کسی کا ذکر کرتے ہوئے آنکھ بھر آئے تو صبر۔ مگر صبر آتا بس تب ہی ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ اور جانتے ہو صبر کرنے والوں پہ اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پر ہو یا کردار پہ۔ اور سوچو ذرا، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پہ سر جھکا لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ کافی ہے۔ صبر محبت ہے اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شہرگ تک کا فیصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والا ہر فاصلہ ختم کر دیا۔ اللہ نے جس کو جو سمجھانا ہوتا ہے وہ سمجھا دیتا ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب انسان امید اور نا امیدی کے دوراہے پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ امید اور نا امیدی کا دوراہا جہاں ایک ایسی ہستی کے ہونے کا احساس اور یقین ہوتا ہے جس کے پاس کن کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے۔ امید اللہ کا یقین ہے، نا امیدی اللہ کا انکار، ایسی ذات کا انکار جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے نا امیدی کو کفر کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش پر روانہ کرتے وقت فرمایا تھا، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔
اللہ کی طرف دیکھ کے امید پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی طرف دیکھ کے نا امیدی. بس امیدی اور نا امیدی کے بیچ میں اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجئے. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے. اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے. ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس. ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر.